بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ فقہ میں ہم کتاب الطلاق پڑھ رہے ہیں اور آج دوسرا ٹاپک ہے خلا۔ یہاں عبارت ہے وَإِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب آدمی اپنی بیوی سے خلا کر لے تو اب کان امرها الیہا، اب وہ معاملہ اب عورت کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی اب یہ خامد جو ہے رجوع نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ عدت آگے باقی ہے میں رجوع کر لوں، تو نہیں، لا ترجعوا الیہ، وہ مجرد رجع جو نا وہ خالی رجوع سے وہ اس کی طرف واپس نہیں آئے گی۔ لا ترجعوا الیہ بمجرد الرجع، وہ صرف رجوع کرنے سے واپس اس کے پاس نہیں آئے گی، یعنی یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یہاں خلا کے حوالے سے، خلا ہے کیا؟ لفظی ترجمہ تو اس کا ہے، وہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ خلع الثوب، اس نے کپڑا جو ہے وہ اتار دیا۔ تو چونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو جب یہ الگ ہو گئے تو گویا کہ ہر ایک نے وہ لباس اتار دیا۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ عورت جو حق مہر اس نے وصول کیا ہے وہ سارا یا اس کا کچھ حصہ خاوند کو دے کے اس سے علیحدگی اختیار کر لے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو خلا میں بیسک چیز یہ ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، مطالبہ اس میں عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی جائز ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، وہ عورت جو فدیہ دے، جو کچھ دے جان چھڑانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، یہ آپس میں صلح کر لیں کسی بات پہ بھی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ صلح اس بات پہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھ سے اتنا مال اپنا لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اسی طرح فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ دے تو مزے سے کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب ویسے تو حق مہر دے کے واپس لینا جائز نہیں، لیکن عورت اپنی مرضی سے اگر واپس کر رہی ہو، جیسے کھلا میں کرتی ہے وہ کہ بھئی اپنا مال لے لو میری جان چھوڑو، اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ، وہ کیا ہے کہ ان کی جو بیوی ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، آگے کہنے لگی اللہ کے نبی میں اپنے خامد ثابت بن قیس کے دین یا اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، اور میں جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولوں، جیسے ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے، وہ لڑکی لڑکا بھاگتے ہیں گھر سے، عدالت میں آ کے کہتی ہے، لڑکی بیان دیتی ہے جی میرے والدین تو میرے پر ظلم کرتے ہیں اور وہ میرا نکاح فلاں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، وہ شرابی کبابی ہے، وہ فلاں ہے، تو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، مجھے جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ تو یوں جھوٹ بول کے، تو یہ نہیں کہتی ہیں کہ میں اپنے خامن کے دین یا اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں اکرہ الکفر بعد الاسلام، نفرت دل میں اتنی آگی ہے کہ اب اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ باغ واپس کرو گی جو لیا تھا تم حق مہر میں؟ جی اللہ کے نبی باغ لے لے میری جان چھوڑ۔ تو آپ نے وہ حضرت ثابت بن قیس کو بلا کے کہا بھائی باغ اپنا واپس لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خلا کے جائز ہونے پر دلیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا ہے، اور اس پر اجماع بھی ہے امت کا کہ خلا جائز ہے، ہو سکتا ہے، علماء کا یہی موقف ہے۔
اب اگلا سوال ہے کہ عورت خلا کب لے سکتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈائریکٹ اختیار نہیں دیا، جیسے مرد کے پاس اختیار ہے نا طلاق کا، کہ وہ جب سمجھتا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، اس کو عدالت جانے کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کہ وہ پنچایت بلائے، پنچایت فیصلہ کرے، نہیں، وہ خود اس کے پاس اختیار ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ عورت کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ بس جو مرضی ہے جیے مرے، خامد ظلم کرے، یہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتی، حق دیا اس کو خلا کی شکل میں، یہ بھی اپنی جان چھڑا سکتی ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹ نہیں حق دیا۔ دیکھیں اس لیے کہ عورت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ اس کو بنایا ہے نا، وہ نرم بھی ہے اور جلدی متاثر بھی ہو جاتی ہے، جذباتیت بھی ہے اس میں، اور یہ جذباتی ہونا یہ کوئی اس کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں ایسی ہیں، اب بچوں کی پرورش اور یہ، وہ جذباتیت ہے تو کچھ کر دیتی ہے، ورنہ مرد کو ایک دن جو ہے بچے کو رات کو اٹھ کے اس کو دھونا پڑے نا بستر، اور گیلے بستر سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو جس فطرت میں پیدا کیا ہے وہ اس کی خوبی ہے، اس کا نقص نہیں ہے، لیکن اسی جذباتیت سے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو بہت جلد جو ہے کسی چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو جائے اور وہ بڑا فیصلہ لے لے گی، جیسے وہ مشہور حدیث میں مثال ہے نا کہ سارے ایک لمبا عرصہ سب کچھ ملتا رہے، ایک بار کچھ نہ ملے تو کہے گی تیرے گھر تو کبھی مجھے خیر ملی نہیں۔ تو ایسے ہی یہاں معاملہ ہے، اگر طلاق اس کے ہاتھ میں ہو تو جب تھوڑی سی ناراض ہوگی کہے گی چل ٹھیک ہے پھر، جیسے عام معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈائریکٹ نہیں اختیار دیا، ہاں وہ اپنا عذر وہ پنچایت میں، عدالت میں وہ پیش کرے کہ یہ واقعہ ہی میرے ساتھ خامد جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، یہ میرے پاس عذر ہے، تو میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، تو عدالت یا وہ پنچایت جو ہے فیصلہ کر دے گی، اس کو علیحدگی کروا دیں گے ان میں، یہ جو اس نے لیا ہوا ہے حق میں واپس کرے گی اور آزاد ہو جائے گی۔ تو اب وہ کون سے اسباب ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا سبب تو دین ہے، مرد خامن نماز نہیں پڑھتا، اس بنا پر اگر اور دعویٰ کر دیتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ سود کھاتا ہے، حرام کمائی ہے اس کی، یہ دعویٰ کرتی ہے میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی، تو یہ کرنا چاہیے، اگر وہ خامد باز نہیں آتا تو ایک دیندار عورت جو ہے وہ ایسے شخص کے گھر میں نہ رہے۔ اسی طرح اس کے اخلاق میں، سیرت میں بعض اوقات کسی وجہ سے اور ایسا سبب ہوتا ہے کہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ثابت بن قیس کا جو مسئلہ تھا نا، وہ یہ تھا، ایک تو بیوی ان کی بڑی خوبصورت تھی اور یہ ان کی شکل بالکل واجبی سی تھی، ایک یہ سبب تھا، اور اوپر سے ہوا یہ تھا کہ انہوں نے بیوی کو کسی بات پہ مارا نہ مارا کہ بازو توڑ دیا، اب وہ دل میں نفرت بیٹھ گئی، اس لیے وہ کہا تھا کہ اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے کسی وجہ سے بیٹا مائک بند کر لیا کریں بھائی، یہ مائک کافی پریشان کرتے ہیں، عمر بیگ بھائی جی۔ تو اب وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں گھٹ گھٹ کے رہوں، اس کے حقوق، دل میں ایسی نفرت ہے کہ میں اب اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں چاہتے ہوئے بھی ادا نہیں کر سکتی، دل میں نفرت ہوگی تو کیسے جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ خوش اخلاقی سے ملنا اور اس کی ہر بات میں اطاعت اور بھاگنا، اس کی خواہش کا جو ہے وہ خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی اگر دل میں نفرت ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ عدالت میں آئے اور پنچایت بلائے، اس میں جو ہے وہ اپنا معاملہ، خاندان کے بڑے ہو سکتے ہیں، رکھ دے اور وہ یہ فیصلہ کر دے تو حق میں ہے خامد واپس لے کے اس کو چھوڑ دے تو یہ کھلا ہو۔ اب اس پر دلیل وہی پیش کی ہے کہ ایک تو قرآن مجید میں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا،
اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کھلا کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں لیکن ایک بات ہے کہ عورت کو بلا وجہ، یا جیسے آج کل جو گندگی جو ہے وہ یہ دن رات دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات آتے ہیں کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ تعلقات بنا لیے، اور اب چونکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ لیے ہیں تو اس سے قامت سے جان چھڑانا چاہتی ہے، تو جھوٹ بول کے بہانے بنا کے جو ہے خلا کا دعویٰ دائر کر دیتی ہے۔ یہ نہ ہو، واقعی معقول عذر ہو، اگر کسی معقول عذر کے بغیر یہ خامد سے علیحدگی مانگتی ہے، طلاق مانگتی ہے، تو وہ حدیث میں ہے کہ جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے خامد سے جو ہے طلاق کا سوال کیا، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا، کہ وہ عورت جس نے خامد سے طلاق مانگی بغیر کسی وجہ کے، کوئی سبب نہیں ہے، واقعی اس کے پاس عذر نہیں ہے، تو فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اچھا آگے یہ جو اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے کہ کھلا جو ہے وہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے، لہذا جب کھلا ہو گیا تو اب خامد جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ دونوں بھی اگر راضی ہو جاتے ہیں، عدت کے اندر ہے یا بعد میں، دونوں بھی اگر راضی ہو جاتے ہیں میاں بیوی، تو دوبارہ نکاح کریں گے، ٹھیک ہے، رجوع نہیں ہے اس کی تفصیل آگے ہم بیان کریں گے، آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ اگلی عبارت ہے وَيَجُوزُ بِالْقَلِيلِ بَالْكَثِيرِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَا صَارَ إِلَيْهَا مِنْهُ، کہ خلا وہ تھوڑے مال کے بدلے میں ہو یا زیادہ کے بدلے میں ہو جائز، ہاں جتنا اس نے دیا ہے اس سے زیادہ نہیں، یعنی حق مہر جو دیا ہے نا، آدھا حق مہر، چوتھا حصہ، پورا کا پورا حق مہر لے لے، یہ لے سکتا ہے خامد جتنا مطالبہ، حتیٰ کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، آگے ہم یہ مسئلہ تفصیل پڑھیں گے اس کی کہ کیا زیادہ لے سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہم کہہ دیں نا کہ زیادہ لے سکتا ہے تو ایک مانوی طور پہ بات بھی دیکھیں کہ خامد تو نہیں چھوڑنا چاہتا وہ، اسی لیے تو عورت مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اس کی کسی وجہ سے، اس کے کسی عیب کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو خامد کے پاس آسان طریقہ ہے، وہ پیسے اتنے مانگے کہ وہ نہ عورت کو دے سکے نہ اس کی جان چھوٹے، تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو الٹا غلط استعمال کر لے گا نا اس کو، چونکہ عورت کو جو ہے وہ یہ اختیار دینا ہے، باندھنا نہیں ہے اس کو کہ ایسا ساتھ بہانہ دے دیں اور خامد کو وہ کہے کہ 5 کروڑ مجھے دو تو پھر میں چھوڑوں گا، نہ 5 کروڑ دے یا نہ اس کی جان چھوٹے، یہ نہیں ہے، تو اس لیے جتنا اس نے دیا ہے اتنا مانگے، یا اس سے کم مانگے، راضی ہو جائے کم پر تو ٹھیک ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اگرچہ بعض علماء کا موقف ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بات صحیح لگتی نہیں ہے۔ اب یہ ثابت بن قیس کی روایت جو ہم نے پیچھے ذکر کی آگے کہ ان کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہا اللہ کے نبی، میں ثابت بن قیس کے دین اور اخلاق میں کوئی حد نہیں لگاتی، لیکن اکرہ الکفر بعد الاسلام، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، کہ اب میں اس کے ساتھ تو اتنی نفرت ہے کہ میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، تو میں تو اس کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی، تو آپ نے فرمایا کیا تو اس کا باغ اس کو واپس کرنے کی آمادہ ہے، تو ردین علیہ حدیقہ ہوں، کہ لگے جی اللہ کے نبی لے لے، تو آپ نے ثابت بن قیس سے کہا اکبر الحدیقہ، تو بطل لکھا تطلیقہ، بھئی باغ لے لو اور اس کو
چھوڑ دو. اور صحیح بخاری میں ہے کہ وہ امرہ ان یطلقها، کہ اسے حکم دیا کہ بھئی اس کو طلاق دے دو، چھوڑ دو اس کو. تو ایک روایت میں لفظ ہے کہ ان یاخذ منها، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ یہ لے لے. ولا یزداد، لیکن زیادہ نہیں لے گی، زیادہ نہیں لے گا. خامن جو ہے وہ جتنا دیا ہے اتنا لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اما زیادہ فلا، بھائی زیادہ نہیں، لیکن روایت یہ صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی موقف ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے دیے ہوئے مال سے زیادہ نہیں وصول کر سکتا. اور ایک روایت میں ہے کہ زیادہ دیا تو وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. تو امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام اسحاق، امام شعبی، زہری، حسن، عطا، طاؤس، ان سب کا موقف یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ نہیں لے سکتا. جبکہ امام شافی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر خام عورت کی طرف سے یہ نفرت کا اظہار ہے کہ وہ مطالبہ کر رہی ہے تو مرد زیادہ بھی لے سکتا ہے. لیکن ایک تو پیچھے حدیث پڑھ لیا ہم نے بلا یزداد، کہ زیادہ نہ لے. یہ پچھلے صفحے پہ یہ حدیث گزری تھی کہ ولا یزداد. اب دیکھیں یہ صحیح ابن ماجہ کتاب الطلاق، ٹھیک ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو جب یہ زیادتی جو ہے وہ ہے کہ زیادہ نہیں لے سکتا، تو اس لیے یہ موقف جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے لیکن کھلا ہو جائے گا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر معاوضے کے بھی عورت نے مطالبہ کیا، مرد نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں اس کو، یا اس کو یوں کہیں کہ ہمارے ہاں جو عدالتی کھلا ہوتا ہے، عدالت میں وہ عورت کیس دائر کر دیتی ہے، مرد جاتا ہی نہیں. عورت جو ہے وہ اس نے کیس دائر کیا تھا تو عدالت نے اس کو وہ کہتے ہیں ڈگری دے دینا، یک طرفہ فیصلہ دے دیا کہ کھلا ہو گیا ہے. تو اب ایسی شکل میں جو ہے وہ ظاہری بات ہے کچھ بھی واپس اس نے نہیں کیا. تو اسے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بغیر معاوضے کے بھی ہو تو کھلا ہو جائے گا جب آپس میں رضامندی ہو، دونوں فریق راضی ہوں. تو گویا کہ اگر عورت بھی زیادہ دینے پہ آمادہ ہے تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ٹھیک ہے پسندیدہ نہیں، لیکن پھر اگر وہ عورت آمادہ ہے تو دے کے کھلا لے لے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن ہم نے پیچھے بیان کر دیا جب حدیث میں آ گیا کہ زیادہ نہیں تو اسی کو صحیح قرار دیں گے. تو اسی لیے اس نے راجے قول بھی یہی لکھا ہے کہ خامد جو ہے وہ زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا. صحیح بات یہی، ٹھیک ہے، ہاں جتنا دیا ہے اس میں سے کچھ اس کا مطالبہ کرے یا سارے کا مطالبہ کرے کہ جتنا میرا مال ہے سارا واپس کرو، تو یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں کر سکتا. اسی طرح بعض اوقات حق مہر کے علاوہ کچھ تحفہ تحائف دیے ہوتے ہیں. جیسے بیوی کو جو ہے وہ ہمارے ہاں معروف ہے، اس کو منہ دکھائی کہتے، اس میں کچھ سونے کا گفٹ دے دیا. بعد میں کسی خوشی کے موقع پہ جو ہے اس کو گاڑی گفٹ کر دی، پلاٹ لیا وہ اس کو دے دیا. تو اصل میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی ہے، کہیں کہاں اور جا رہا ہے تو چلو ذرا اس سے خوش ہو جائے گی. تو اگر اب عورت کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے تو کیا وہ حق مہر سے جو زیادہ ہے اس طرح کا جو خامد نے ہی دیا ہے، تو اگر وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا.
اب آ گیا مسئلہ کہ یہ خلا ہوگا کب کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں لا بد من الترازی بین الزوجین. پہلی بات یہ ہے کہ خلا میں دونوں کی رضامندی ہو، یا تو دونوں راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، پنچایت اکٹھی ہوگی، خاندان کے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے دونوں کی بات سن کے تو انہوں نے کہا یہ بس، عورت کہتی میں نے رہنا ہی نہیں اس کے ساتھ، جو بھی ہو جائے. تو وہ بھی کہتے ہیں، باقی خاندان والے بھی، ٹھیک ہے اب یہ نہیں تیرے ساتھ گزارا کرنا چاہتی تو چھوڑ دو اس کو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی راضی ہو گیا. اب یہ ہے یا تو دونوں راضی ہو جائیں، او الزام الحاکمی مع الشقاق بینہما، یا حاکم جو ہے وہ فیصلہ کر دے، وہ آرڈر دے دے کہ چھوڑ اس کو بھائی، قانون نہیں مانتا، میں نے تو نہیں اس کو طلاق دینی، میں نے نہیں چھوڑنا اس کو. حاکم جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیتا ہے، تب بھی اس کو دینا پڑے گا. جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثابت بن قیس کے قصے میں یہ نہیں کہا کہ طلاق دینا چاہتے ہو کہ نہیں دینا چاہتے ہو، ہاں بھی تم راضی ہو کہ نہیں راضی. حکم دیا ہے کہ بھائی باغ قبول کرو اور چھوڑو اس کو، چھوڑو بس. اس کی رضامندی نہیں پوچھی. تو ہمارے ہاں احناف کا جو موقف معروف ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عدالتی خلا، یہ جو عدالت فیصلہ کر دی ہوتی ہی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں خلا جو ہے وہ طلاق ہے. اب وہاں ہم بات کرتے ہیں یہ آگے کہ خلا ان کے ہاں طلاق ہے، فسخ نکاح نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ عدالت طلاق نہیں دے سکتی، اور جس میں وہ خامد گیا ہی نہیں، وہ پیش ہی نہیں ہوا، تو وہ خلا ہوگا ہی نہیں. ان کا موقف یہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں ہمارے ہاں عدالتوں کے جو معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ دو نمبری کی جاتی ہے کہ عورت کی طرف سے خلا کا دعویٰ دائر ہوا، وہ جو سمن کہتے ہیں نا اس کو، جو نکلتا ہے کہ خامن کو اطلاع دی جائے، وہ اس ملازم سے ملے ہوتے ہیں، اس کو 500 روپیہ دیا بھی، تو نے جو ہے یہ لکھ دینا ہے کہ میں نے تعمیل کر دی آرڈر کی، میں دے چکا ہوں، لیکن اس کو دیتا ہی نہیں خامن کو. اس طرح 3 مہینے گزرے، عدالت نے جو ہے وہ کہا جی خامد حاضر نہیں ہو رہا، لہذا چھٹی، یک طرفہ ڈگری کہتے ہیں اس کو، جاری کر دی. حالانکہ خامد کو باقاعدہ منصوبے کے ساتھ بتایا ہی نہیں گیا، تو یہ شکل ٹھیک نہیں ہے. چونکہ جو عورت دعویٰ کر رہی ہے، کیا اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ اس نے مقبول عذر پیش کرنا ہے نا. تو جو یہ بات بیان کر رہی ہے، خامد کی بات سنی جائے گی نا کہ وجہ کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ واقعہ ہی خامد کو بتایا گیا، اس نے قبول نہیں کیا، یا وہ جان بوجھ کے آیا نہیں، یہ واقعہ ہی ایسی صورت ہے، اس نے اپنی طرف سے دو نمبری نہیں کی، تو پھر عدالت جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر کھلا ہو جائے گا. کیونکہ حاکم جو ہے جب فیصلہ کرے، وہ جو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا جو اوپر آیت ہے کہ آپس میں اگر جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے ایک فیصل مقرر کر لو، ایک مرد کی طرف سے ہو، ایک عورت کی طرف سے ہو. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ اصلاح چاہتے ہیں، یہ کوشش کریں گے، اگر یہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ بھی موافقت پیدا کر دے گا، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. تو اب وہ لوگ اکٹھے ہو کے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں، معاملہ نہیں بنتا تو کہتے ہیں چلو بھی چھوڑ، ٹھیک ہے. تو اس کو مطالبہ عورت کی طرف سے ہے، عورت سے کہتے ہیں تو اس کا باغ واپس کر، اس کا جو دیا تو مال حق مر لیا ہے واپس کر، اور اسے کہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دے. تو یہ ہے رضامندی کی شکل. اور عدالت میں یہ ہے کہ وہ نہیں آیا، پیش نہیں ہوا، عدالت فیصلہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے وہ فسخ، یہ فسخ نکاح ہے، یہ طلاق نہیں ہے. فسخ نکاح یعنی
طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق کہتے ہیں، ایک تو دیکھیں قرآن مجید میں ہے الطلاق مرتانی، پھر کہا فَإِن طَلَّقَهَا، 2 بار طلاق ہے، پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا یہ تیسری ہے، درمیان میں یہ کہا ہے، ابتدا کا ذکر کر دیا. اگر ہم اس کو بھی طلاق شمار کرتے ہیں پھر طلاق 3 نہیں 4 ہو جاتی. اور اسی طرح حضرت ام حبیبہ بنت سہل انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ثابت بن قیس کا قصہ ہے، اس میں واپس کر کے بعد یہ اپنے نیکے چلی گئی بھی. اگر طلاق ہوتی تو پھر عدت تو خاوند کے گھر میں گزارتی. اسی طرح اس خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے، 3 حیض نہیں ہے. اگر طلاق ہوتی تو 3 حیض ہوتی. یہ بھی دلیل ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے. پھر طلاق میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پورا خزانہ دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے. جبکہ خلا میں یہ مال واپس لے رہا ہے تو دونوں باتیں پھر الٹ ہو جائیں گی. وہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ خزانہ بھی دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے، اور یہاں جو ہے وہ شریعت کا یہ ہے کہ واپس لے سکتا ہے خامن. 1 منٹ بیٹا یہ بات ختم کر لیں پھر آپ سوال کر لیجیے گا، اصل میں دیتا ہوں ٹائم. تو یہ بھی فرق ہے کہ طلاق میں مال واپس نہیں ہوتا، خلا میں مال واپس ہوتا ہے. اور خلا میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوتا جبکہ طلاق میں ہوتا ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، زیادہ حق ہے، عورت نہ بھی چاہے تو رجوع ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے، اس میں قربت ہوئی ہے نہیں ہوئی، وہ ساری بات پیچھے جو ہم نے طلاق میں پڑھی ہے. اس میں اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہے، جب وہ حضرت حبیبہ کا کیا ہے تو کچھ نہیں پوچھا کہ کس حالت میں. اسی لیے ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فسخ نکاح ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے جس نے کہا ہو یہ طلاق ہے، بلکہ یہ فسخ نکاح ہے. جی اب 2 منٹ باقی ہیں، آپ سوال کر لیں جو سوال ہے، اس سے آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے. ابھی یہ بات چل رہی ہے، کل اسی کو آگے چلائیں گے. تو یہ آخر میں جو ابن قیم کی بات ہے نا آگے ہم چلیں گے. ابھی سوال کر لیں آپ جلدی سے. جی السلام بیٹا. علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو طلاق ہے اس میں 3 حیض کی مدت ہے عدت کی، اور خلا میں 1 حیض کی، اس کی کیا جی مصلحت ہے دونوں کی؟ بیٹا یہ فسخ جو ہوتا ہے نا اس میں ہے، چونکہ یہ طلاق تو ہے نہیں، اس میں صرف استبراء رحم کہتے ہیں اس کو. استبراء رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پتا چل جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی اور کا نطفہ کسی اور کی طرف آگے نکاح کر لے، بچہ پیچھے سے ہو وہ کسی اور کا منسوب ہو جائے. تو استبراء رحم ضروری ہے. استبراء رحم کا مطلب ہے یہ یقینی ہو جانا کہ اب رحم خالی ہے، کچھ نہیں ہے. جب یہ یقینی ہو گیا تو اب آگے چونکہ نکاح پچھلا ختم ہو گیا ہے، رجوع وغیرہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہاں طلاق میں جو 3 ہیں اسی لیے نا وہاں 3 ایب رکھا ہے تاکہ رجوع کا اختیار رہے، سوچے سمجھے. اس میں تو وہ ہے نہیں، تو وہ آگے جب رحم خالی ہونا واضح ہو گیا تو آگے نکاح کر سکتی ہے. سر یہ جو حضرت ثابت والا آپ نے جو قصہ بتایا تھا، جو رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم جی نے کہا تھا گھر بھیج دو، تو وہ خلا کے لیے کہا تھا، مطلب کہ مطلب فارغ جی ہو گئی وہ اس جی طرح جی سے؟ جی وہ کھلا ہی تھا، اس کی آگے بات آ رہی ہے، آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی. چلے سر ٹھیک ہے جی، وہ کھلا اللہ ہی تھا. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر، جیسے طلاق بائنہ کے بعد رجوع کا آپشن نہیں ہوتا، تو خلا کے بعد جب یہ نکاح فسخ ہو گیا، تو اگر وہی 2 لوگ فریق آپس میں نکاح کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے پورے نکاح کی ساری ضوابط یہ ہوں گی یا وہ ہو ہاں ہی جی نہیں سکتا؟ بالکل نہیں، پورے یہ رضامندی سے دوبارہ نئے حق مہر سے دونوں طرف سے رضامندی سے نیا نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا. ٹھیک ہے قاری صاحب. جی ٹھیک ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.